زکوٰۃ کے مال میں سال گزرنا جو ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ تب فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالنا تب ضروری ہوگی جب ایک سال گزر جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی 10 محرم الحرام کو صاحب نصاب ہو گیا، یعنی زکوٰۃ کے کا جو نصاب شریعت نے طے کیا ہے، متعین کیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کا وہ اتنا مالک ہو گیا، اتنے نصاب کا۔ تو اس تاریخ کو، یعنی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، نصاب کا مالک ہوتا ہے، اس تاریخ کو زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، اس تاریخ کو اسے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، بلکہ اس کو وہ تاریخ، جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، وہ تاریخ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، یاد رکھنا ہے اس تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سال مکمل جب گزر جائے گا اس مال پہ، ایک سال گزر جائے گا، اگلے اسی 10 محرم الحرام کو اب دیکھیں گے کہ وہ اس، یعنی اگلے ایک سال گزرنے کے بعد 10 محرم الحرام کو، اسی تاریخ کو، وہ اس نصاب کا مالک ہے یا نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا اس نصاب سے گھٹ گیا ہے۔ اگر تو اس کے پاس زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اتنا مال ہے، صاحب نصاب ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر اس نصاب سے گھٹ گیا ہے 10 محرم کو، اس تاریخ کو ایک سال گزرنے کے بعد، تو اب اس پہ جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بیچ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی سال کا پورا سال جو ہے، چاہے اس کے پاس کبھی مال بہت زیادہ ہو گیا، کبھی پورا زیرو پہ آ گیا، بہت گھٹ گیا، گھٹا ہو بڑا ہو، گھٹا ہو بڑا ہو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مال گھٹا ہو بڑا ہو، گھٹا ہو بڑا ہو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ شروع کا، یعنی شروع کی جو تاریخ ہے اس کا حساب ہوگا، اور آخری ایک سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو جو ہے، آخری تاریخ کو اس کا حساب ہوگا کہ پہلی تاریخ کو اس کے نصاب کا مالک ہو، اور ایک سال گزرنے کے بعد آخری اسی، پھر جو ہے نا، ایک سال گزرنے کے بعد اس تاریخ کو وہ نصاب کا مالک ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے 10 محرم الحرام سے پہلے، یہ 9 محرم کو یا 8 محرم کو یا 7 محرم کو، کوئی جو ہے اب تک جو ہے، یعنی 6 محرم تک اس کے پاس 1 لاکھ تھا، 7 کو 2 لاکھ ہو گیا، یا 9 کو 2 لاکھ ہو گیا، یا ٹھیک ہے 8 کو 2 لاکھ ہو گیا، تو اس پہ جو ہے نا 2 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، 2 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 1 لاکھ تو 2-3 دن پہلے ہی ہم کو حاصل ہوئے ہیں، ہمارے پاس آئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مال پہ جو ہے زکوٰۃ، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے 10 محرم الحرام کو 1 لاکھ کا مالک ہوا، 11 محرم الحرام کو اس کے پاس 5 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ، تو یہ 5 لاکھ پہ نہیں، اسی 1 لاکھ پہ جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 10 محرم الحرام کو جو ہے نصاب سے اس کا مال گھٹ گیا، وہ صاحب نصاب نہیں رہا 10 محرم الحرام کو، تو اس پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے، اب پھر دوبارہ کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے کہ اب جو ہے دیکھیں گے کہ پھر جو ہے کون سی تاریخ میں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، جس تاریخ میں پھر وہ صاحب نصاب ہوگا، پھر 1 سال شمار کرنا ہے، اگلے 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں، اس تاریخ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہ سال گزرنے کا جو ہے مطلب ہے۔